لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، اللہ تعالی شانہ نے زندگی کے دو امتحان مقرر کیے ہیں. ایک امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نعمتوں سے نوازتے ہیں اور پھر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں. یہ ایک امتحان ہے. اور دوسرا امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نعمتوں سے یا کسی نعمت سے محروم کرتے ہیں، یا تو شروع سے دیتے ہی نہیں، یا دیتے ہیں تو دینے کے بعد لے لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں. تو نعمت دے کر اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں، اور نعمت نہ دے کر یا دینے کے بعد لے کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں. نعمت ملنے پر اگر کوئی شکر کرتا ہے تو یہ کامیاب، اور نعمت نہ ملنے پر یا نعمت کے چھن جانے پر اگر صبر کرتا ہے تو یہ کامیاب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الطائم الشاکر کالصائم الصابر. ایک شخص ہے وہ روزہ رکھتا ہے، روزہ تو صبح سے شام روزہ رکھتا ہے. صبح صادق سے اس کا روزہ شروع ہوتا ہے، مغرب تک روزہ رہتا ہے. اب یہ صبح سے شام نعمتوں سے محروم رہتا ہے. کھانے پینے کی چیزیں ہیں لیکن کھا پی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اسے روکا ہے. اس نے از خود روزہ رکھا، اپنی مرضی سے روزہ رکھا، یا یہ کہ رمضان المبارک کا روزہ ہے اور فرض ہے تو اللہ کے حکم سے روزہ رکھا، یا کسی عذر کی وجہ سے یا سستی غفلت کی وجہ سے رمضان کا روزہ باقی رہ گیا تھا تو قضا کر رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اس نے روزے کی نظر مانی ہے، اب وہ نظر پوری کرنی پڑے گی تو اللہ کے حکم سے روزہ رکھ رہا ہے. یا یہ کہ اس نے اپنی طرف سے روزہ شروع کر دیا، نفل روزہ ہے، اور صبح صادق پر اس نے نیت کر لی یا بعد میں نیت کی، صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کر دیا تو اپنے اوپر اس نے ضروری کر دیا. روزہ شروع ہو گیا تو اب اس روزے کو پورا کرنا ضروری ہو گیا. تو چونکہ اس نے روزہ شروع کر دیا ہے، روزہ اب مغرب تک نعمت سے محروم، نعمتیں ہیں مگر نہیں کھا سکتا. جیسے ایک بیمار شخص ہے تو بیمار ہے، شوگر بہت ہائی ہے، تو نعمتیں ہیں میٹھی میٹھی چیزیں لیکن نہیں کھا سکتا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور ایک شخص روزہ رکھتا ہے، نعمتیں ہیں مگر نہیں کھا سکتا. تو نعمتوں کے ہونے کے باوجود وہ نعمتوں سے محروم.
اور یہ محروم شخص صبر کرتا ہے. دل چاہتا ہے کہ پانی پیئے، نہیں پی سکتا، میں نے روزہ رکھا ہے، صبر کروں گا، کوئی بات نہیں. دل چاہتا ہے کہ کھانا کھاؤں، نہیں صبر کروں گا اس لیے کہ میں نے روزہ رکھا ہے. تو ایک شخص تو وہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر مغرب تک صبر کے ساتھ گزارتا ہے وقت، نعمتوں سے محروم اور صبر. اور دوسرا وہ ہے جو روزہ نہیں رکھتا، نفل روزہ ہے، ضروری نہیں ہے، نہیں رکھوں گا میں. میاں نے روزہ رکھا، بی بی نے روزہ نہیں رکھا، بی بی نے روزہ رکھا، میاں نے روزہ نہیں رکھا. دو دوست ہیں، ایک نے روزہ رکھا ہے، دوسرے نے روزہ نہیں رکھا. استاد نے روزہ رکھا، شاگرد نے نہیں رکھا، شاگرد نے رکھا، استاد نے نہیں رکھا. ساتھ ہیں. ایک جو ہے وہ کھانے کی نعمتوں سے، پینے کی نعمتوں سے محروم، اور وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. جب بھی خیال آتا ہے کھانے کا صبر کرتا ہے، پینے کا صبر کرتا ہے. تو صبر کرنے پر اجر ملتا ہے. الصبر ثوابہ الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے. تو نعمت کے چھن جانے پر یہ صبر کر رہا ہے. نعمت چھن گئی نا، روزہ رکھا تو نعمت چھن گئی، اور نعمت چھن جانے پر یہ صبر کرتا ہے. یہ شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا کہ اللہ کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں، پھر بھی دیکھو میں کھانا نہیں کھا سکتا، پانی نہیں پی سکتا. کوئی شکایت نہیں کرتا. وہ یہ شکایت نہیں کرتا کہ اللہ کے لیے میں نے کھانا پینا چھوڑا ہے تو مجھے پیاس ہی نہیں لگنی چاہیے تھی، بھوک ہی نہیں لگنی چاہیے تھی، اللہ کو میری مدد کرنی چاہیے تھی، لیکن دیکھو اللہ نے میری مدد نہیں کی اور خوب بھوک لگی ہے، پریشان ہوں، خوب پیاس لگی ہے. نہیں، شکایت نہیں کرتا، بلکہ وہ خوش ہے کہ میں اللہ کے لیے نعمتوں کے رک جانے پر، چھن جانے پر صبر کر رہا ہوں، اور اس صبر کے بدلے میں اللہ مجھے بہت کچھ دینے والا ہے. تو دیکھو یہ صبر میں وقت گزرا. اور بی بی میاں روزہ رکھ کر صبر کر رہے ہیں اور بی بی کھا پی رہی ہے. بی بی صبر کر رہے ہیں، میاں کھا پی رہے ہیں. دو دوست ہیں، جس نے روزہ رکھا ہے وہ صبر کر رہا ہے، دوسرا کھا پی رہا ہے. مگر یہ کھانے پینے والا یہ نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے. جو روزہ رکھے ہوئے ہے وہ صبر کر رہا ہے، اور جو کھا پی رہا ہے وہ شکر ادا کر رہا ہے. اب دیکھتے ہیں تو دونوں میں بہت فرق نظر آتا ہے. ایک قربانی کر رہا ہے، دوسرا قربانی نہیں ہے دوسرے کی زندگی میں، لیکن دونوں امتحان سے گزر رہے ہیں. پہلے والے کے لیے یہ امتحان ہے کہ جب کھانا نہیں ملتا ہے تو کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں. اور دوسرے کے لیے بھی امتحان ہے کہ دوسرے نے روزہ نہیں رکھا اور کھانا پینا کھا رہا ہے، تو اس کا امتحان یہ ہے کہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا. اللہ چاہتے تو روزہ نہ ہونے کے باوجود بھی بھوکا رکھتے، بیمار ہو جاتا، کھا نہ سکتا، روزہ بھی نہ ہوتا، کھانا بھی نہ ہوتا. ہوتا ہے کبھی کبھی. صبح اٹھتے ہیں، سب لوگوں نے نفل روزہ رکھا ہے اور ہم نے نفل روزہ نہیں رکھا، مگر صبح اٹھے تو پیٹ میں گڑبڑ، الٹیاں شروع ہو گئی، گیس کی شکایت ہو گئی، ایسیڈیٹی بڑھ گئی. اب پورا دن روزہ نہیں ہے اور پورا دن کھانا بھی نہیں کھا رہے ہیں، تو دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے بھی روزہ رکھ لیا ہوتا تو اچھا ہوتا، میں نے بھی روزہ رکھ لیا ہوتا تو اچھا ہوتا. تو دیکھو اگر اللہ نہ چاہتے تو میں روزہ نہ رکھنے کے باوجود بھی کھانا نہ کھا سکتا. ایسے دنیا میں بہت لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، مگر فقر کی وجہ سے ان کو چائے نہیں ملتی، صبح کو ان کو ناشتہ نہیں ملتا، دوپہر کا کھانا نہیں ملتا. ایسے بہت لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے اور دن میں ان کو اپنی مرضی کی چیزیں نہیں ملتی. ڈرنک پینے کا شوق ہوتا ہے، نہیں ڈرنک نہیں مل رہا ہے اس لیے کہ پیسے نہیں ہے. کھانا پینا تو کھا رہے ہیں مگر ڈرنک نہیں مل رہا ہے، فالودہ نہیں مل رہا ہے، کوئی جوس پینا ہی نہیں مل رہا ہے، کوئی خاص قسم کی چیز دکان میں نظر پڑ گئی، کھانے کو دل کرتا ہے مگر نہیں خرید سکتے. تو روزہ نہ رکھنے کے باوجود بھی اگر اللہ نہ چاہے تو آدمی کھانے پینے کی ان نعمتوں سے
فیضیاب نہیں ہو سکتا جن نعمتوں سے یہ فیضیاب ہو رہا ہے. روزہ نہیں رکھا، صبح اٹھا گرم گرم چائے ملی، بہترین ناشتہ، اپنی مرضی کا ناشتہ، اور پھر جو ہے وہ دوپہر کے کھانے پر بیٹھا تو اپنی مرضی کا کھانا آیا، جو مرضی میں آیا وہ ملا، جو مرضی میں آیا اس کو آرڈر کیا اور وہ مل گیا، گھر میں کہا وہ پک گیا. اور بیچ میں بھی، درمیان میں بھی، جب جی چاہا، جس چیز کا جی چاہا اس کو طلب کیا تو مل گیا. تو یہ جس نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ ہر ہر قدم پر شکر ادا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا یہ امتحان ہے. اس کا امتحان ہے کہ تو نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھا ہے، کھانا نہیں ملے گا، کھانا نہیں ملے گا تو صبر کرتا ہے. یعنی جس نے روزہ نہیں رکھا ہے تجھے کھانا بھی ملے گا، پینا بھی ملے گا، خواہشات پوری کر سکے گا، اور وہ خواہشات پوری کر رہا ہے کھانے کی، پینے کی، دوسری، تو اس سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تو شکر ادا کر. اس کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں. یہ روزے دار صبر کے ساتھ پورا دن گزارتا ہے اور وہ دوسرا پورا دن شکر کے ساتھ گزارتا ہے. شکر میں ڈوب جاتا ہے، شکر میں ڈوب جاتا ہے وہ کہ میرے اللہ کا کتنا کرم ہے کہ مجھے کھلایا پلایا، اللہم لک الحمد ولک الشکر، کھاتے کھاتے بھی الحمدللہ الحمدللہ، بسم اللہ وبرکۃ اللہ، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، الحمدللہ الحمدللہ. رواں رواں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ میاں اشرف علی، جب پانی پیو تو خوب ٹھنڈا ٹھنڈا پیو، ٹھنڈا ٹھنڈا پیو، گرم گرم مت پیو. تو اس زمانے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے فریج فریزر نہیں ہوں گے اس زمانے میں، تو اس زمانے کے اعتبار سے آپ کنویں سے پانی نکالو، کنویں سے پانی نکال کر ایسے مٹکے میں ایسی جگہ پر رکھو کہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے. جو کہ میاں اشرف علی پانی کو خوب ٹھنڈا کر کے پیو. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت جانتے تھے کہ اشرف علی اب اس مقام پر پہنچ گیا ہے جس مقام پر میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ اگر اللہ کی کسی بھی نعمت کو برتے گا تو یہ نعمت کا شکر ضرور ادا کرے گا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ تقاضا ہے نعمت کا. تو کیا میاں اشرف علی پانی کو جب پیو تو خوب ٹھنڈا کر کے پیو تاکہ تمہارا بال بال اور رواں رواں اللہ کے شکر میں مشغول ہو جائے. تو جیسا آدمی ویسا شکر. تزکیہ اگر اعلیٰ درجے کا ہوا ہے، اللہ کی معرفت اعلیٰ درجے کی حاصل ہو گئی ہے، اللہ کی محبت سے دل منور ہو چکا ہے، تو شکر بہت اعلیٰ درجے کا ہوگا، بہت اعلیٰ درجے کا ہوگا. وہ عملی شکر بھی کرے گا، عملی شکر کہ جو اللہ مجھے اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلا رہا ہے، جو اللہ مجھے ایسا میٹھا میٹھا مشروب پلا رہا ہے، جو اللہ مجھے اتنا لذیذ کھانا کھلا رہا ہے، جو اللہ مجھے اپنی مرضی کا کھانا دے رہا ہے، اپنی مرضی کا پینا دے رہا ہے، تو مجھے ایسے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اب وہ بازار میں جاتا ہے تو آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، زبان پر کنٹرول کرتا ہے جب وہ گفتگو کرتا ہے، جب وہ سنتا ہے تو کانوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، گناہ کی باتوں کو سننے سے بچاتا ہے. یہ اعلیٰ درجے کا شکر. زبان سے بار بار کہتا ہے کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ کا خوب ذکر کرتا ہے کہ جو اللہ میرے اوپر اتنی نعمتیں نچھاور کرتا ہے تو اسے مجھے خوب یاد کرنا چاہیے. پھر جو ہے زبان شکر میں مشغول، دماغ شکر میں مشغول، ہاتھ شکر میں مشغول، قدم شکر میں مشغول، بال بال رواں رواں شکر میں مشغول. تو ادھر ایک شخص نے روزہ رکھا ہے، اس کا امتحان کیا ہے؟ صبر کرتا ہے یا نہیں. 10 بجے بھوک بہت لگی تو کہ روزہ کھول دو، دیکھو صبر نہیں کر سکا. صبر نہیں کر سکا تو روزے کا ثواب نہیں ملا، روزہ توڑ دیا اس نے. پیاس بہت لگی دوپہر کو، صبر نہیں کر سکا، روزہ توڑ دیا. یہ کہ روزہ تو کسی طرح رکھا مگر ایسے ہی کھینچتا چلا گیا اور شکوے شکایت دل دماغ میں
کہ مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو میرے لیے روزے کو اتنا مشکل کر دیں گے. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں روزہ رکھتا ہی نہیں. بہت پیاس لگی ہے, بہت بھوک لگی ہے, اللہ نے میری مدد نہیں کی, اللہ میری مدد نہیں کر رہا ہے, مجھے پیاس نہیں لگنی چاہیے تھی, مجھے بھوک نہیں لگنی چاہیے تھی, صبر نہیں کر پا رہا ہے, برے خیالات آ رہے ہیں, زبان پر غلط بات آ رہی ہے, شکوے شکایت, روزہ توڑ دیتا ہے. تو دیکھو صبر نہیں کرے گا تو اجر و ثواب ملے گا نہیں ملے گا. اس لیے کہ اس کا امتحان ہے کہ صبر کرتا ہے یعنی. اور دوسرے شخص نے روزہ نہیں رکھا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, عیش کر رہا ہے, مزے کر رہا ہے, بہت خوش ہے کہ اچھا ہوا میں نے روزہ نہیں رکھا, دیکھو مزے کر رہا ہوں اور حلال حرام کی تمیز کے بغیر کھا پی رہا ہے, دیکھو شکر نہیں ادا کر رہا ہے. کھا پی رہا ہے مگر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا, شکر ادا زبانی شکر ادا نہیں کرتا, نمازیں نہیں پڑھتا, نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا, یہ شکر نہیں کر رہا ہے. یہ بھی فیل, یہ بھی فیل. لیکن ادھر روزہ رکھتا ہے اور صبر کے ساتھ, اور جیسے جیسے دن آگے بڑھتا ہے اس کی خوشی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. بدن کے اندر ذوق آتا ہے مگر نورانیت, روحانیت, مسرت, خوشی محسوس ہوتی ہے. کیا خوشی محسوس ہوتی ہے کہ الحمدللہ میں صبر کر کے اپنے روزے کو پورا کر رہا ہوں, تکمیل کی طرف لے جا رہا ہوں. اب 2 گھنٹے رہ گئے ہیں, انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. اور پھر جب مغرب کا وقت آتا ہے تو للصائم فرحتان, یہ کامیاب ہو گیا اپنے امتحان میں. صبر کے ساتھ غروب تک اپنے روزے کو لے گیا, اب اس کے لیے فرحت ہی فرحت ہے. کیا فرحت ہے؟ فرحت عند فطرہ, کہ تکمیل ہو گئی روزے کی, اس کی یہ فرحت. کھانا کھا رہا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس وقت بھی اللہ اس پر جو اجر و ثواب دے گا اس پر فرحت ہے. اور دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف کھانے پینے والا, اور کھاتا پیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس نے روزہ نہیں رکھا ہے مگر یہ بھی قربانی ہے. کیا قربانی ہے؟ کہ کھاتے پیتے اس بات کا استحضار رہنا کہ اللہ کی طرف سے مجھے نعمت ملی ہے. ہر وقت یہ اللہ کی طرف سے. جانوروں کی طرح نہیں کھاتا کہ سامنے جو اچھی اچھی چیزیں آ گئی وہ کھا لی اور جو اچھی چیزیں نہیں آئی چھوڑ دی, اور بس مقصود ہی پیٹ بھرنا ہے, لذت حاصل کرنا ہے. نہ, ایسا نہیں. استحضار کہ میرے اللہ نے نعمتیں پہنچائی. دیکھو نا کتنی قسم کی چیزیں پہنچا دی. دنیا میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جن کو یہ چکھنے کو بھی نہیں ملتی ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچن میں گیا, فریج کھولا تو او ہو کھانے کی کتنی چیزیں ہیں. کبڈ کھولے تو او ہو کھانے کی کتنی چیزیں ہیں. اسٹور روم میں چلا گیا, کھانے کی کتنی چیزیں ہیں. جو دل میں آیا بی بی کو کہا, اس نے پکا کر کے دے دیا, خود پکا لیا, جو بھی شکل ہو اپنی مرضی. اللہم لک الحمد ولک الشکر, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جسے کھانا نہیں مل رہا ہے اس کا امتحان صبر کا ہے, اس نے صبر کیا. جسے کھانا مل رہا ہے اس کا امتحان شکر کا ہے, اس نے شکر کیا. دونوں میں بہت فرق ہے. ایک بھوکا رہا اور ایک نے پیٹ بھرا, لیکن امتحان دونوں کا تھا. ایک کا صبر کا تھا, دوسرے کا شکر کا تھا. صبر والے نے صبر کیا, شکر والے نے شکر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والا اور کھا پی کر شکر کرنے والا دونوں اللہ کے یہاں برابر ہے. دونوں برابر ہے. الطائب الشاکر, شکر گزار کھانے پینے والا, کھا پی کر شکر گزاری میں وقت گزارنے والا, شکر ادا کرنے والا. کالصائم الصابر, وہ اس روزے دار کی طرح ہے جو صبر کرتا ہے. کیوں بھائی دونوں برابر کیوں ہے؟ اس لیے کہ دونوں کی جو ذمہ داری تھی وہ دونوں نے پوری کی. نعمت نہ ملے تو صبر کرو, اس نے نعمت نہ ملنے پر صبر کیا. اور نعمت ملے تو شکر کرو, اس نے نعمت ملنے پر شکر ادا کیا. امام اصمعی رحمہ اللہ تعالی ایک بڑے امام گزرے ہیں لغت کے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دیہات میں گیا تو یہ لغت, عربی لغت کی تحقیق کرنے کے لیے لوگ دیہات میں جاتے تھے, اس لیے کہ دیہات میں زبان بگڑتی نہیں ہے.
وہ وہاں پیور زبان ہوتی ہے، شدھ زبان ہوتی ہے. اب تو ہر جگہ زبان بگڑی ہوئی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اب دنیا ایک ہو گئی ہے، تو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. شہر میں بولی جانے والی زبان ادھر بھی منتقل ہو گئی ہے. لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ شہر میں زبان بگڑ جاتی تھی، اس لیے کہ کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، اور امیگرنٹس بھی آ رہے ہیں، دوسرے ملک کے لوگ بھی آ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ زبانیں بگڑتی تھی. اور جو دیہات میں رہتے ہیں، دیہات میں زبان نہیں بگڑتی، اس لیے کہ اسی دیہات میں رہنے والے جو بچپن ہی سے اپنے ماں باپ سے جو عربی سیکھی ہوئی ہے وہی بولتے ہیں آپس میں، ملنا جلنا لوگوں کے ساتھ بہت کم. تو کبھی قرآن اور حدیث کی کسی بات کو سمجھنے کے لیے کسی لفظ کے بارے میں دل چاہتا تھا کہ اچھی طرح سے تحقیق کریں کہ اس لفظ کا ایگزیکٹلی معنی کیا ہے، تو باہر چلے جاتے تھے، اور باہر جا کر کے ایسے گھومتے تھے، لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. دیکھو علماء کرام نے بہت محنت کی ہے دین کو سمجھنے کی، سمجھ کر ہم تک دین کا صحیح میسج پہنچانے کی، قرآن کی حفاظت کی، احادیث کی حفاظت کی، الفاظ کی حفاظت کی، اس کے معانی کی حفاظت کی، خوب کوشش کی ہے. اور اللہ تعالی شانہ ان کی مدد فرماتے تھے. جب اس نیت سے وہ نکل جاتے تھے تو یہاں ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے تو یہاں اگر بیٹھ گئی السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیر خیریت، ٹھیک ٹھاک، اور بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں وہ لوگ بات چیت کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا ذہن اس لفظ کی طرف ہوتا ہے کہ وہ اس ورڈ کو جس کی میں ریسرچ کر رہا ہوں کس کانٹیکسٹ میں کس طرح یوز کرتے ہیں، تو ان کا کنسنٹریشن پورا اس پر ہوتا ہے. تو اللہ تعالی شانہ جو ہے مدد بھی فرماتے ہیں. ہمارے طلباء جو ہیں اساتذہ کرام سے اور واقعات ایسے سنتے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ مدد فرماتے ہیں. ایک اسی طرح کا لغت کی تحقیق کرنے والا شخص دیہات میں چلا گیا اور اس کو 3 لفظ کی تحقیق کرنی تھی کہ ان 3 لفظ کا معنی کیا ہے، وہ ذرا مجھے معلوم ہو جائے. ایک ہے رقیم، کہ رقیم کا کیا معنی ہے، اور دوسرا لفظ جو ہے متاع، اور تیسرا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. یہ 3 جو معانی ہے، یہ 3 الفاظ ہے، اس کے معانی کیا ہے. تو اس نے سوچا کہ چلو دیہات میں چلے جاتے ہیں، وہاں لوگوں کو دیکھتے ہیں گفتگو کرتے کرتے کہاں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالی شانہ نے نصرت فرمائی، اور ابھی دیہات میں یہ داخل ہوا تو وہاں اس کی نظر پڑی کہ ایک عورت جو ہے وہ برتن کو مانج رہی تھی، اور برتن کو مانجنے کے لیے وہ کپڑا جو ہے نا بہت گندا ہوتا ہے، بہت گھٹیا کپڑا ہوتا ہے. گھروں کے اندر اس زمانے میں، اب تو یہ بریلو وغیرہ سب استعمال کرنے لگ گئے، مگر اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ گھر میں ایک کپڑا بہت پرانا ہو جاوے، پھٹ جاوے وہ کپڑا، اب پھینکنے کی نوبت آ جاوے، تو اس کا ایک ٹکڑا لے کر کے وہ برتن دھونے کے لیے استعمال کرتے تھے. تو برتن کو یوں مانجتے تھے اس سے، تو کپڑا ہوتا تھا وہ، اس سے برتن کو ایسے، برتن پر سے میل کو ایسے نکالتے تھے پانی میں ڈال کر کے، سوپ ووپ صابن وابن جو کچھ بھی ہوگا اس زمانے کا جو طریقہ ہوگا. تو عورت جو ہے برتن مانج رہی تھی، ایسے برتن مانج رہی تھی، اور وہاں اس کا ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، 8 سال کا 9 سال کا جو بھی ہوگا، وہاں بیٹھا ہوا تھا. اب یہ برتن مانجتے مانجتے، کبھی ہوتا ہے نا کہ برتن دھو رہے ہیں اور اندر گھر میں بچہ، دوسرا چھوٹا بچہ رونے لگا، یہ اندر چولہے کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے جانا ہے. تو عورت نے برتن رکھا اور وہ کپڑا رکھ دیا وہاں جس سے دھوتی تھی، کہ میں واپس آ کر کے پھر شروع کرتی ہوں. تو وہ برتن، وہ ٹکڑا، کپڑے کا ٹکڑا جس سے دھو رہی تھی، وہ وہاں ایسا رکھ دیا، اور رکھ کر کے وہ اندر گئی تو ایک کتا آیا، اور کتا دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اس کپڑے کو اپنے منہ میں لے لیا، اور منہ میں لے کر کے بھاگا وہ، اور بھاگ کر کے وہاں
एक छोटा सा टीला था, एक हिल था छोड़ा था, उसके ऊपर चढ़ गया, वो टेकरी के ऊपर चढ़ गया। इसलिए कि कुत्ता जब किसी चीज को छीन लेता है, बिल्ली छीन लेती है, तो फिर दूर भाग जाते, कोई पकड़े नहीं हमें। अब वो जब औरत घर में से बाहर निकली तो लड़का बोला, लड़के ने कहा कि या उम्मता, ये मेरी अम्मी, जाअर रकीम, अभी अभी रकीम आया था। अब वो मालूम करना चाहते थे कि रकीम लफ्ज का क्या माना है, तो क्या जाअर रकीम, अभी अभी रकीम आया था। वह अखदल मता, और उसने अल मता को ले लिया, ये दूसरा लफ्ज मिल गया, अभी तो दाखिल हुए हैं। वह अखदल मता व तबारकल जबल, और पहाड़ पर चढ़ गया, वो पहाड़ी पे चढ़ गया है। वो तबारक का माना, तीनों मानी मालूम हो गई कि अच्छा रकीम जो है एक खास किस्म के कुत्ते को कहते हैं, जो मैंने देख लिया कि इस किस्म का ये कुत्ता, इसको रकीम कहते हैं। और मता जो है, मता दुनिया को कहा है ना, कुल मताउद दुनिया कलील, ये दुनिया का मता। तो अच्छा ये जो बिल्कुल गंदी चीज है, ये दुनिया इसके बराबर है, ये जिसकी कोई कीमत नहीं, कोई हैसियत नहीं। और तबारक का माना ऊपर चढ़ जाना। तो इमाम अस्मई रहिमहुल्लाह ताला वो ऐसे गए, अब जाते थे तो ऐसे सुनते रहते थे कि कौन क्या बात कर रहा है। तो एक औरत अपने शोहर से बातचीत कर रही थी, तो वो उन्होंने कान लगा करके सुना। और ये नाजायज सुनना नहीं होता था, ऐसी जगह पर सुनते थे जहां नॉर्मल ऐसी बात होती थी। तो औरत ने अपने शोहर से कहा कि मैं और तू यकीनन जन्नत में जाएंगे। औरत ने शोहर से कहा कि हम दोनों तो यकीनन जन्नत में जाएंगे। तो शोहर ने कहा कि तुमको इतना यकीन क्यों है कि हम दोनों जन्नत में जाएंगे? तो क्या यकीन है मुझे कि हम दोनों जन्नत में जाएंगे। अब मेरी बात मानो, तुम भी जन्नत में, मैं भी जन्नत में। और आपस में खूब उनकी बन रही थी, ऐसा लगा कि दोनों का बराबर दिल एक दूसरे में लगा हुआ था, गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा था, प्यार मोहब्बत से बात कर रहे थे। तो क्या कैसे तुम्हें पता चला? तो जब इसने बहुत इसरार किया कि बताओ तो सही, एक ही बात तुम कहती चली जा रही हो कि हम दोनों जन्नत में, यकीनी कोई बात। तो कहने लगी कि देखो, अल्लाह ने तुमको खूबसूरत नहीं बनाया है, तुम खूबसूरत नहीं, और मुझे अल्लाह ने खूबसूरत बनाया। लेकिन माँ बाप ने हमारी शादी कराई, हमने शादी कर ली। शादी करने के बाद तुमको देखा हमने कि शोहर इतने खूबसूरत नहीं है हमारे जितने, उसके बावजूद भी अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में तुम लिखे थे, तो दिलो जान से मैंने तुमको कबूल कर लिया। और ये फैसला मैंने कर लिया कि अब ये मुझे अच्छे लगे या न लगे, मैं सब्र करके इनके साथ जिंदगी गुजार लूंगी। बाद में मोहब्बत पैदा हो जाती है, अव्वल वहले में कोई चीज पसंद नहीं आती है, और आप एक फैसला ही कर लेते हैं कि ना मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, ये लड़का पसंद नहीं, और मुझे नहीं चाहिए, तो फिर मोहब्बत कैसे पैदा होगी? और हमारा माहौल तो ऐसा बिगड़ा हुआ है कि दोनों शादी करते हैं, एक दूसरे को पसंद करके शादी करते हैं, और पसंद करके शादी करके बहुत अच्छी गाड़ी चल रही होती है, और फिर शैतान की तरफ से कुछ ऊंच नीच आती है। हर शादी में थोड़ी बहुत ऊंच नीच आती है। तो ऊंच नीच आती है तो कूल ऑफ पीरियड चाहिए अब दोनों को, कि जरा कूल ऑफ हो जाए। ये जो आपस में इख्तिलाफ हो गया है, तो थोड़ा कूल ऑफ होना चाहिए, ब्रेक चाहिए, ब्रेक। और दोनों के जहन में ऐसा होता है कि ये कूल ऑफ पीरियड 2 महीने का, ये ब्रेक लेंगे हम एक दूसरे से। भाई जिनसे मोहब्बत पैदा करनी है उनसे आप ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं जिनसे। 2 आदमी हम आपस में पक्के दोस्त होते हैं। मैं हमारे नौजवानों को समझाया करता हूं कि ये दोस्ती जो है ना, हमारी दोस्ती वो झूठी दोस्ती है, सच्ची दोस्ती नहीं हमारी। फिर मैं उनको मिसाल देता हूं।
کہ دیکھو آپ نرسری میں جب پڑھتے تھے، نرسری میں تو تمہاری فرینڈشپ کسی کے ساتھ ہوئی تھی کہ نہیں؟ تو کہتے کیا ہوئی تھی، جب چھوٹے تھے بیسٹ آف فرینڈز تھے ہم، ایک دوسرے کو یاد بھی کرتے تھے، اور چھوٹے بچوں کو گھر میں دیکھو گے وہ تذکرہ بھی کرتے ہیں نام لے کر کے، اور آپ پوچھیں کہ یہ کون ہے جس کی تم بات کر رہے ہو، تو کہ یہ میرا اسکول میں فرینڈ ہے۔ تو بیسٹ آف فرینڈز تھے کہ نہیں؟ بیسٹ آف فرینڈز تھے۔ پھر پرائمری میں گئے تو فرینڈشپ بدل گئی، نئے فرینڈز ہو گئے، اور پھر سیکنڈری میں گئے تو پھر فرینڈز بدل گئے، کالج میں گئے تو پھر فرینڈز بدل گئے۔ اکثر یہ ہوتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ نرسری والا فرینڈ یونیورسٹی تک فرینڈ رہے، پھر یونیورسٹی میں گئے تو فرینڈ بدل گئے، اور پھر یونیورسٹی میں گریجویشن ہو گیا، گریجویشن ہونے کے بعد انہوں نے شادی کر لی، ہم نے شادی کر لی، ان کی پوسٹنگ کہیں ہو گئی، ہماری پوسٹنگ کہیں ہو گئی، تو اب ہمارا فرینڈ سرکل دوسرا ہو گیا، ان کا فرینڈ سرکل دوسرا ہو گیا۔ دوستی تو زندگی بھر رہتی ہے، یہ ہماری دوستیاں کیا ہے؟ کنوینئنس کی دوستیاں ہیں۔ جس کی کمپنی سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، جس کی کمپنی سے، جس کی دوستی سے ہمیں نفع پہنچتا ہے، چاہے مالی نفع ہو، چاہے عزت کا نفع ہو، یا فیسیلٹی کا نفع ہو، کہ بھئی یہ وقت پر مدد کرتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو دوڑ بھاگ کرتا ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں تو خدمت کرتا ہے، ہاسپٹلائز ہوتا ہوں تو آتا جاتا ہے، یا یہ کہ ایسے ہی کمپنی، گڈ کمپنی، ہیومرس ہے، ہی از گڈ کمپنی، ہی از فن، تو ہماری دوستی ہے۔ اور کوئی دوسرا اچھا مل جاتا ہے تو اسے چھوڑ کر وہاں چلے جاتے ہیں۔ یعنی بات تھوڑی کڑوی ہے، مگر ہم لوگوں کا دوستی کے معاملے میں وہی طریقہ ہے جو جانوروں کا اپنی غذا کے معاملے میں ہوتا ہے۔ ایک کتا کسی گوشت کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے سامنے دوسرا اچھا گوشت کا ٹکڑا ڈال دو، یہ پرانے کو چھوڑ کر کے نئے کے پاس چلا جائے گا۔ ہمارا یہ معاملہ ہے، ڈچ کرتے ہیں ہم فرینڈز کو۔ اور دنیا میں جس طرح ہم ڈچ کرتے ہیں، دھکا دے کر فارغ ہو جاتے ہیں، تو قیامت کے دن جب اللہ جل جلالہ عام والو سوالات پوچھیں گے تو اس وقت کون کس کا ہوگا بھائی؟ اور دین کی بنیاد پر جن لوگوں کی دوستیاں ہوتی ہیں، دین کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، دو طالب علم مدرسے میں تھے اور دونوں کی دوستی ہوئی تھی علم کی بنیاد پر، کہ یہ میرا فرینڈ اس لیے ہے کہ اس سے مجھے علمی نفع پہنچتا ہے، یہ میرا فرینڈ اس لیے کہ علمی نفع، اور یہ نیک آدمی ہے تو اس کی وجہ سے مدرسے میں طالب علمی کے زمانے میں بھی مجھے نیکی میری زندگی میں آتی ہے، اس کی وجہ سے میں روزہ بھی رکھ لیتا ہوں، اس کی وجہ سے میں تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، اور میں بھی اس کے ساتھ۔ جن دو طالب علموں کی نیکی کی بنیاد پر دوستی ہوگی، چاہے وہ یونیورسٹی میں ہوگی چاہے یہاں، بعض ایسی یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہیں، دو طالب علم ہے، دونوں ایک شیخ سے مرید ہیں، تو دونوں کی دوستی اسی لیے ہے کہ آپ بھی اسی شیخ کے مرید ہیں جس شیخ کے میں مرید ہوں، آپ معمولات ادا کرتے ہیں، میں معمولات ادا کرتا ہوں، ہم ساتھ ہوتے ہیں تو معمولات ہمارے ادا ہو جاتے ہیں۔ دین کی بنیاد پر دوستی۔ دو دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے والے فرینڈ ہوتے ہیں یونیورسٹی میں، اور ان کا یہی کام کہ بھئی ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو جماعت میں لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی دوستیاں آپ دیکھیں گے کہ زندگی بھر رہتی ہے، موت تک رہتی ہے ایسے لوگوں کی دوستیاں، دین کی بنیاد پر جو دوستیاں ہوتی ہیں۔ اور باقی دنیا کی بنیاد پر دوستیاں ہوتی ہیں، وہاں بدلتی رہتی ہے، اس سے کہ اب دنیا یہاں نہیں، دنیا یہاں ہے، یا یہاں دنیا کم ہے، یہاں دنیا زیادہ ہے۔ اور قیامت کے دن بعینہ یہی نقشہ ہوگا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے جن کی دوستیاں دین اور تقوی کی بنیاد پر تھی۔ وہ دین اور تقوی کی بنیاد پر جن کی دوستیاں تھیں، وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈیں گے کہ میرا دوست کہاں گیا، میرا تو نامہ عمل مجھے دائیں ہاتھ میں مل گیا، میرا دوست کہاں گیا، اور وہ سفارش کی اجازت طلب کرے گا اللہ تعالی شانہ سے کہ اللہ میرا ایک دوست تھا، اس کو میں جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ جنت میں چلے جانے کے بعد وہ نظر نہیں آئے گا تو فکر ہو جائے گی کہ میرا دوست کہاں ہے، وہ اللہ سے اجازت طلب کرے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ سے کہیں گے کہ جب ہم دنیا میں تھے تو ہم ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ساتھ روزے رکھتے تھے، ساتھ آپ کی عبادت کرتے تھے، اور آج میں جنت میں وہ جہنم میں، نہیں آپ میری سفارش قبول کر لیجیے۔ اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے
حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ دنیا میں ایک شخص اپنے حق کے لیے جتنا جھگڑا کرتا ہے، ایک شخص اپنے حق کے لیے جتنا جھگڑا کرتا ہے، آخرت میں ایک مومن اپنے اس مومن بھائی کے لیے جو کسی وجہ سے جہنم میں چلا گیا ہے، اللہ کے دربار میں اس سے بھی زیادہ جھگڑا کرے گا. ایسی دوستی ہوگی پکی. اور جن کی دوستیاں دنیا کی خاطر تھی، اپنے انٹرسٹ کے خاطر تھی، اپنے مفادات کے خاطر تھی، کیا ہوگا بھائی؟ کچھ نہیں آخرت میں جا کر، کچھ نہیں آخرت میں جا کر، اور دنیا میں بھی کچھ نہیں. چند دنوں کے بعد چھٹی، چند دنوں کے بعد چھٹی، جب تک وہ انٹرسٹ موجود ہے. تو میں ہمارے طالب علموں سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی دوستیاں بدلتی رہتی ہیں آپ کی، دوستیاں بدلتی رہتی ہے آپ کی. پتہ نہیں کہاں سے ادھر تک آ گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ دوستی جو ہے، ہاں دوستی، تو آپ کی دوستی کب ہوگی؟ تو یہ جو دوستیاں بدلتی ہے تو وہ جو آپ کا سیکنڈری اسکول میں، نرسری تو چھوڑو، وہ تو بہت پہلے، پرائمری بھی چلو چھوٹے تھے، لیکن جب آپ 15 سال کے تھے، 16 سال کے تھے، اس کے ساتھ آپ کی دوستی تھی. آپ ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کلاس میں ساتھ بیٹھتے تھے، پلے گراؤنڈ میں ساتھ جاتے تھے، اسکول ساتھ جاتے تھے، اسکول سے واپس ساتھ آتے تھے، سیٹرڈے سنڈے ساتھ رہتے تھے. اور پھر وہ اس کالج میں چلا گیا، آپ اس کالج میں چلے گئے، اٹھنا بیٹھنا بند ہو گیا. تو 6 مہینے، 1 سال، 2 سال کے بعد وہ یاد آئے گا؟ بولو بھائی، نہیں یاد آئے گا. پھر اب نیا فرینڈ سرکل ہمارا ہو گیا، یاد نہیں آئے گا. وہ یہ دل جو ہے نا، دل، اس میں سے وہ نکل جائے گا. اور اب جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے وہ دل میں اترے گا، نیا دل میں. اور جب دل میں نیا آدمی اترے گا تو وہ پہلے والا نکل جائے گا. اس کرسی میں میں بیٹھ گیا تو اب یہاں کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا. یہ دل ایسا ہے. ساتھ تو کالج میں جا کر کے نئی فرینڈشپ. یہ جو نیا آدمی ہے جس کے ساتھ پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی، ہائے ہاؤ آر یو، آپ کس اسکول سے آئے ہیں، آپ کس اسکول سے آئے ہیں، پہلی مرتبہ، تو آپ ایک دوسرے کو مس نہیں کرتے. دل میں جگہ نہیں ہے آپ کی، آپ انس نہیں پاتے، محبت نہیں پاتے. 1 ویک ہوا تو محبت بڑھی، 2 ہفتے ہوئے تو محبت اور بڑھی، 4 ہفتے ہوئے محبت اور بڑھی. یہ جس کے ساتھ روزانہ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کے ساتھ محبت بڑھ رہی ہے. اور وہ جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا اور اب بند ہو گیا، اس سے محبت کم ہو رہی ہے. تو بریک لینے سے محبت بڑھتی نہیں، محبت کم ہوتی ہے. آپ تو بریک کر رہے ہیں، بریک لینے سے محبت ختم ہوتی ہے. اگر مسائل ہیں تو ساتھ رہ کر کے مسائل کا حل نکالو، ساتھ رہو. بریک کا مطلب یہ ہے کہ آپ بریک لے رہے ہیں. بریک کا مطلب ہے پرماننٹ بریک. یہ جو ایک ذہن بنا ہوا ہے نا کہ ذرا تھوڑا کول آف ہونے کا پیریڈ چاہیے، 2 مہینے، ایک دوسرے سے ذرا بریک لے لیتے ہیں، بہت غصے میں ہے اس وقت، چلو بریک لے لیتے ہیں. یہ بریک لینے والے اس نیت سے بریک لیتے ہیں، بتلاتے یہ ہیں کہ ہم بریک لے رہے ہیں تاکہ ہم دوبارہ آ جائیں گے انشاءاللہ. نہیں، وہ نیت کر چکے ہوتے ہیں اندر کہ اب ساتھ رہنا نہیں ہے. مگر ایسے ہی تو گھر سے اب نکل سکتے نہیں، کلچر قبول نہیں کرے گا. تو ایسا کرو کہ پہلے بریک لیتے ہیں، اور بریک لے کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ، اور گھر میں بیٹھ کر کے پھر منع کر دیں گے 2 مہینے کے بعد کہ نہیں مجھے نہیں جانا ہے. یہ آسان ہو جائے گا، اس میں عزت نہیں جائے گی. گھر سے اگر میں نکل گئی، گھر سے میں نکل گیا تو عزت جائے گی. یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں. اسی لیے پرانے لوگ کیا کرتے تھے کہ جہاں کہیں میاں بیوی میں آپس میں اختلافات ہوتے تھے تو ایک ہی گھر میں رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور سپروائز کرتے تھے، اور ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، رنجشوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ بھائی میاں تمہاری یہ غلطی ہو رہی ہے، اس میں یہ تمہاری بیگم کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے، خبردار اگر ایسا کیا تو. اس زمانے میں تو ذرا بڑوں کا چلتا بھی تھا. ہاں بیٹی یہ تمہاری غلطی ہو رہی ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، چلو آج کے بعد ایسا تم مت کرنا، تم مت کرنا، تم ہاتھ مت اٹھانا، تم ساتھ رہ کر کے. تو ساتھ جب رہتے ہیں تو اتنا انس نہیں ہوتا ہے، وہ بھی انس میں بدل جاتا ہے. یہ ہمارے جو پرانے لوگ ہیں ان سب کی شادیاں ایسے ہی ہو جاتی تھی. ماں باپ کہتے تھے شادی ہو گئی، رشتے دار کہتے شادی ہو گئی، رویت بھی نہیں ہوتی تھی جی. مگر اب رویت کے بعد جتنی طلاقیں ہوتی تھی
وہ اس زمانے میں بغیر رویت کے بھی طلاقیں نہیں ہوتی تھی. اور ایسا نہیں کہ جبرن پڑے رہتے ہیں، نہیں، محبت ہو جاتی ہے آپس میں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے، اب انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی گھر رکھنا ہے، ان کے ساتھ ہی گھر کرنا ہے، جنت تک اب ان کے ساتھ، جنت تک ان کے ساتھ. اور پیار ہو جاتا ہے، پھر انس ہو جاتا ہے ساتھ رہنے کی وجہ سے. اور رشتہ داروں میں جو محارم ہیں، پھوپھی ہے، پھوپھا ہے، ماموں ہے، ممانی ہے، خالہ ہے، خالو ہے، تو جب ہماری عمر تھوڑی بڑی ہوتی ہے اور جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو دونوں میں بہت تفاوت نظر آتا ہے، دونوں کے رنگ میں بہت تفاوت نظر آتا ہے کہ یہ بالکل سانولے اور یہ بالکل گوری، یہ بالکل سانولی اور یہ بالکل گورا. تو ایسا سوچتے ہیں کہ جب یہ دونوں جوان ہوں گے تو اس کے قریب قریب ہی ہوں گے، انہوں نے ان کو پسند کیسے کیا؟ لیکن دیکھتے ہیں تو بہت محبت سے رہتے ہیں. بھائی اندازہ ہو جاتا ہے نا، گھر کے لوگوں کو تو، رشتہ داروں کو تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہ ہنستے ہیں نہ مسکراتے ہیں، ہر وقت ایک دوسرے کے پیچھے کچھ نہ کچھ لڑائی جھگڑے، نہیں، پیار محبت سے رہتے ہیں. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ کمٹمنٹ کے ساتھ کہ نہیں یہ ہماری بیوی ہے، نہیں یہ ہمارے شوہر ہے، اور بس ان کے ساتھ اب ہمارا گزارا ہو. اللہ تعالیٰ شان ہمیں بھی ایسی توفیق دے. ہاں، کوئی حرج نہیں، رویت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں. رویت ہماری شریعت مطہرہ کی تعلیمات میں سے ہے، اور رویت کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے کرو. یہ بھی تو معلوم کرو کہ بھئی رویت کی کتنی حد ہے. جب شادی کرنے سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو اس کی حد بھی ذرا معلوم کرو. رویت کی حد جو ہے، حقیقت یہ ہے کہ رویت صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے، سمجھے؟ وہ ذرا علماء کرام سے معلوم کرو کہ رویت کی حد کیا ہے. میں مفتی نہیں ہوں ورنہ میں بیان کر دیتا اب حضرات کے سامنے، سمجھے؟ میں تو طالب علم بھی نہیں ہوں، اب تک طالب علم بھی نہیں بن سکا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بنا دے اور اللہ تعالیٰ مجھے علم سے نوازے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رویت اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رویت کے بغیر، رویت کے بعد نکاح کرو تو کمٹمنٹ کے ساتھ نکاح کرو کہ نہیں اب جنت تک انشاءاللہ. پہلے یہ سنتے تھے کہ یہ جوڑا جنت تک ہوگا انشاءاللہ، یہ جوڑا جنت تک ہوگا، یہ جوڑا جنت تک ہوگا. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ پوری کوشش کرے کہ نباہ رہے، نباہ رہے، نباہ رہے. اس لیے کہ طلاق جو ہے وہ اب غزل مباحات ہے. جتنی جائز چیزیں ہیں، مباح چیزیں ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. لیکن اس کو جائز اس لیے قرار دیا کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں دونوں کو ساتھ جبر کر کے رکھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو خاندان کے بڑے لوگوں کو اندازہ ہو جاوے تو پھر وہاں ایسا مشورہ بھی دینا چاہیے کہ بہتر یہی ہے کہ تم دونوں الگ ہو جاؤ. یہ الگ موضوع ہے. تو میں اصل جو امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی بات چیت کر رہے تھے. تو میاں بیوی بات چیت کر رہے تھے تو بیوی کہنے لگی کہ ہماری جب شادی ہوئی اور ہم نے تم کو دیکھا تو تم ہماری طبیعت کے مطابق نہیں تھے، تمہاری بدصورتی مجھے نظر آئی، خوبصورتی مجھے نظر نہیں آئی. لیکن میں نے فیصلہ کر دیا کہ ہمارے ماں باپ نے نکاح کرایا ہے، ہم نے نکاح توہا و قبیل توہا، ایجاب قبول ہو چکا ہے، میاں بیوی اب ہو چکے ہیں، یہ اب میرے شوہر ہیں. تو اب ان کے ساتھ انشاءاللہ کسی طرح بھی ہم گزارا کریں گے اور کریں گے. اللہ تعالیٰ شان انہوں نے بعد میں دل میں محبت پیدا کر دی، لیکن میں نے تمہارے ساتھ نکاح میں رہنے پر بہت صبر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ شانہ کا فیصلہ ہے کہ جو صبر کرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے. تو میری جنت تو اس طرح پکی ہے، اور رہی تمہاری تو تمہاری جنت اس طرح پکی ہے کہ میں نے دیکھا جب سے تم نے مجھ سے شادی کی ہے کہ میرے جیسی خوبصورت عورت تم کو ملی تو تم نے بہت شکر کیا ہے اس کا. میں دیکھتی ہوں کہ تم بار بار زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے کہ مجھے تمہاری جیسی بیوی ملی ہے. دوسروں کے سامنے بھی تم کہتے ہیں، اپنے ماں باپ کے سامنے، کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ایسی مجھے خوبصورت اور حسن سیرت والی عورت ملی مجھے. تو میں نے دیکھا کہ تمہاری زندگی میں شکر ہے، اور جو شکر کرتا ہے نعمت پر وہ بھی جنت میں جاتا ہے. اسے تمہاری جنت بھی یقینی ہے. میں صبر کے دروازے سے جنت میں جاؤں گی اور تم شکر کے دروازے سے جنت میں جاؤ گے. بس میری بھائیو، اسی پر آج کی بات ختم ہے. آپ جب دیکھیں گے اپنی زندگی کو تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یا تو آپ صبر کے امتحان سے گزر رہے ہیں یا شکر کے امتحان سے.
اب صبح اٹھے بالکل تندرست ہے، کون سا امتحان ہے بھائی؟ شکر کا امتحان، شکر کا امتحان جی۔ صبح اٹھے بالکل تندرست، صبح اٹھے کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود، صبح اٹھے چاروں طرف امن، اور کیا چاہیے بھائی؟ اور کیا چاہیے؟ یہی 3 چیزیں ہیں نا اصل، کہ چاروں طرف امن ہے۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو ماشاءاللہ امن ہے، کوئی خوف کی بات نہیں۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں تو صرف پورے دن کے لیے نہیں، کئی مہینوں تک بھی ہمیں تو فکر نہیں ہے کہ کھانا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ شانہ قادر ہے، ہماری بد عملیوں پر آنن فانن بھی کھانے پینے کا معاملہ ختم کر سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن جو ظاہر میں آتا ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ تندرستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو یہ 3 چیزیں مل جائیں، 3 چیزیں مل جائے تو ایسا سمجھو کہ اس کو اللہ نے پوری دنیا کا مالک بنا دیا ہے۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے جو شخص صبح کرتا ہے اپنی بستی میں، اپنی قوم میں امن کی حالت میں، وہ معافن فی جسدہ، اور جسم بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست، وَلَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور صبح سے شام تک کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو ایسا سمجھو کہ پوری دنیا مل گئی۔ یہ ہفت اقلیم کا بادشاہ ہے، یہ سلطان ہے۔ تو صبح اٹھے سب کچھ ہے، تو بھئی کون سا امتحان ہے؟ شکر کا۔ تو میرے بھائیو، یہ شکر کا امتحان جو ہے نا، شکر کا امتحان، اس میں بھی بہت لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ صبر کے امتحان میں فیل ہوتے ہیں، مگر شکر کے امتحان میں زیادہ لوگ فیل ہوتے ہیں۔ کیوں فیل ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ خیال ہی نہیں رہتا۔ وہاں تو تکلیف جو ہے وہ یاد دلاتی ہے کہ تکلیف ہے، صبر کرنا چاہیے۔ یہاں یہ خیال آتا ہی نہیں ہے کہ نعمتیں ہیں، شکر کرنا چاہیے۔ اس لیے ذرا استحضار رکھو نعمتوں کا، استحضار رکھو، اور بار بار کہو اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اجمالی طور پر، اجمالی جنرلی کہ وہ بہت نعمت ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، وہ بہت نعمت ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ گرمی سے باہر بہت گرمی تھی، گھر میں آئے اور دل میں خواہش تھی کہ فلاں قسم کا مشروب پیوں گا، اور گھر میں آ کر کے آپ نے کہا کہ بھئی فلاں مشروب ابھی تیار ہو سکے گا کہ نہیں، اور بی بی نے بنا کر کے دے دیا، بیٹی نے بنا کر کے دے دیا، ماں نے بنا کر کے دے دیا، پہلے ہی سے تیار تھا، تو اسپیشل کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یہ اللہ اگر تو نہ چاہتا تو یہ چیز میرے لیے، یہ چیز ہوتی ہی نہیں گھر میں کہ بناتے، اور اگر ہوتی تو بی بی کہتی کہ ابھی میں بہت مشغول ہوں، تو میں کل پلاؤں گی تم کو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کھانے کی تمنا ہوتی ہے، اور گھر پہنچتے ہیں تو وہی چیز پکی ہوئی ہوتی ہے، بیوی کو بھی پتا نہیں، بچیوں کو بھی پتا نہیں، وہی چیز پکی ہے، تو اسپیشلی وہ چیز اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کتنی بڑی نعمت۔ میں پوچھا کرتا ہوں کہ ایمان کے بارے میں سوچو کہ 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، جس کی جتنی بھی عمر ہے، کتنی مرتبہ ایمان کی نعمت کا سوچ کر اللہم لک الحمد ولک الشکر کہا ہے، سوچیے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے بغیر دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تو یہ بھی ایک ہمارا بہت بڑا امتحان ہے، شکر، شکر۔ اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے، ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اور زیادہ ہونے کی 2 شکلیں ہیں، ایک شکل یہ ہے کہ ابھی جتنا ہے اس سے زیادہ دوں گا، یہ بھی بڑھایا، اور دوسرا یہ کہ ابھی جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، مگر دیر تک رہے گا، موت تک رہے گا، یہ بھی تو بڑھانا ہوا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، غور سے سننا، ولئن کفرتم، اور اگر ناشکری کرو گے، ناشکری کرو گے نعمتوں کی ناشکری، اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے، یہ ناشکری ہے۔ نعمتوں کی ناشکری، غلط طریقے سے اس کا استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ آنکھوں کی ناشکری، گناہ والی چیز، گناہ کر رہے ہیں، غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ کانوں کی ناشکری، غلط چیز سن رہے ہیں۔ زبان کی ناشکری، غلط چیز بول رہے ہیں، ناشکری۔ اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب سخت ہے،
میرا عذاب سخت ہے. اور یہاں بھی اللہ کے احسان کا اندازہ لگاؤ ہے. قرآن کی آیت پر غور کرو اور اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو. سب کہو اللہم لک الحمد و لک الشکر. اگر شکر گزاری کرو گے تو بدلہ ملے گا، اور ناشکری کرو گے تو اس کا بدلہ بھی ملے گا، عذاب. لیکن دونوں اسلوب میں فرق کر دیا. یہاں کیا کہا؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں ضرور بھی ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یہ بھی اللہ کی نعمت کیا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ضرور بھی ضرور سزا دوں گا نہیں فرمایا. اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ میں عذاب دوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ دوں. اور نظر یہ بھی آتا ہے کہ اکثروں کو عذاب نہیں دیتے اللہ تعالیٰ. ہم سب ناشکری والی زندگی گزار رہے ہیں. صبح چائے پیتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، کتنا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا. دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، کتنا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا. رات کو میٹھی نیند آ جاتی ہے، کتنا شکر کرتے ہیں اللہ کا. لیکن نیند ویسی ہی ہے سالوں سے، کھانا ویسا ہی ہے سالوں سے. آنکھوں سے ہم اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں. بد نظری، فلموں کو دیکھنا، سوشل میڈیا پر غلط غلط چیزوں کو دیکھنا، آنکھوں کی روشنی ویسی ہی ہے. کانوں سے کتنی غیبت سنتے ہیں، گانے بجانے سنتے ہیں، کان ویسے کے ویسے ہیں. تو صرف اللہ تعالی شانہ نے ہمیں اپنی آخرت میں ترقی کے لیے ڈرایا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. تو سخت ہے، ہو سکتا ہے دوں، ہو سکتا ہے نہ دوں، اور اکثر دیتا نہیں ہے اللہ. لیکن اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میری، ایسا نہیں کہا کہ شکر گزاری کرو گے تو نعمت ہے نا، ضرور دوں گا میں نعمت. تو انشاءاللہ آج سے ہم یہاں سے عزم لے کر کے اٹھتے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے گی تو ہم صبر کریں گے، اور جو اچھائیاں ہیں اس پر ہم شکر کریں گے. اور دیکھو کبھی کبھی نہیں بلکہ اکثر مرتبہ یہ الگ الگ امتحان نہیں ہوتے، دونوں امتحان ایک ساتھ چلتے رہتے ہیں. دونوں امتحان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 90% نعمتیں ہیں اور 10% تکلیف ہے. کبھی ہوتا ہے کہ 50% تکلیف میں ہے، 50%. تو کچھ نہ کچھ. اور ایسا تو ہو سکتا ہے کہ 1 ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، 3 ہفتے کے لیے، 4 ہفتے کے لیے صبر کا امتحان نہ ہو، صرف شکر کا امتحان ہو. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ 1 ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے کے لیے صرف صبر کا امتحان ہوتا ہے اور نعمت ایک بھی نہیں ملتی. نہ، ایسا نہیں ہوتا، ایسا امتحان نہیں ہوتا. تو شکر کا اور صبر کا دونوں کا امتحان ایک سملٹینیسلی ہو رہا ہوتا ہے. سملٹینیسلی. صبح اٹھے، آج سر میں بہت درد ہے، تو اس پر صبر کرو. مگر سر میں درد ہے، ناک تو ٹھیک ہے نا، آنکھیں بھی ٹھیک ہے نا، کان بھی ٹھیک ہے نا، زبان بھی ٹھیک ہے کہ نہیں، ہاتھ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. اس پر شکر کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اتنے سارے اعضاء تو نے صحیح سالم رکھے. آپ سے دعا کرتا ہوں کہ درد سر بھی دور کر دیجئے، لیکن جب تک رہے گا انشاءاللہ صبر کروں گا. آپ مجھے صبر کی توفیق دیجئے. صبر بھی کرو، شکر بھی کرو. یہی 2 امتحان ہوتے ہیں. اور جو شخص آج یہ پکا ارادہ کر لے گا کہ اللہ امتحان صبر کا لے گا تو صبر کروں گا، اللہ امتحان شکر کا لے گا تو شکر کروں گا، اور پھر اس پر عمل بھی کرو گے، صبر شکر، صبر شکر، صبر شکر. تو یہاں سے لے کر موت تک کی آپ کی جتنی زندگی ہے، ہماری جتنی زندگی ہے، وہ زندگی پکی ہو جائے گی، آخرت کی پکی ہو جائے گی، پکی. تو صبر اور شکر کرنا ہے آج سے حال میں. صبر شکر، صبر شکر. آگے کل کا مت دیکھو، پرسوں کا مت دیکھو، 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا وہ مت دیکھو، ابھی دیکھو. ابھی کیا ہے بھائی، ہم سب جہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے کیا ہے، حالت شکر میں ہے ہم. یعنی شکر کا امتحان ہے کہ دیکھو تندرست ہو، چلتے پھرتے ہو. میں تم کو میرے گھر میں لے آیا ہوں، میرے گھر میں مجھے راضی کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہوں. بولنے والا بھی سیکھ رہا ہے، سننے والے بھی سیکھ رہے ہیں. یہاں کتنے علماء بیٹھے ہیں، کتنے مفتیان کرام بیٹھے ہیں، کتنے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے متقی پرہیزگار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں.
تو دیکھو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر. اور شکر کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی اس پر ہم عمل کریں، یہ بھی شکر کا تقاضا ہے. تو شکر. اور اگر بیان کرتے کرتے کہیں درد بھی ہے، بیان سنتے سنتے تھک گئے ہیں، تو کہ چلو اب ختم ہو ہی رہا ہے، صبر کر لیتے ہیں، تھوڑا صبر کر لیتے ہیں، تھوڑا صبر کر لیتے ہیں. کیسے کیسے بیچارے معذور لوگ کرسیوں پر آئے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، ہارٹ کی مریض ہیں، ہر ہفتے آتے ہیں، بعضوں کا جسم بھاری ہوتا ہے، کرسیاں گھر جیسی آرام دہ تو ہوتی نہیں، صوفے ووفے ہوتے نہیں، پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور بیٹھ کر کے ماشاءاللہ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بات طویل ہو جاتی ہے پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں، اٹھ کر چلے نہیں جاتے. اس صبر پر یہ صبر کا مقام ہے، اور وہ صبر کرتے ہیں. اس صبر پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں. تو یہ شکر بھی کرو، صبر بھی کرو. شکر اور صبر کریں گے تو وہ کیا ہے، ہماری لائف. ابھی اگر 5 منٹ تک صبر شکر کیا، 5 منٹ قیمتی بن گئی. آگے کی 5 منٹ صبر شکر کیا، قیمتی بن گئی. جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں، اور صبر شکر صبر شکر صبر شکر، یہ 2 پہیے والی گاڑی ہے. تو ہمارا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اب پچھلی زندگی کا کیا کریں؟ اس لیے کہ اس وقت تو ہم نے صبر شکر جیسے کرنا چاہیے ویسے کیا نہیں. تو ہمارا دین رحمت والا دین ہے، ہمارا نبی رحمت والا ہے. اور جس اللہ نے اس رحمت والے نبی اور اس رحمت والے دین کو بھیجا، وہ خود کتنا رحمت والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے پچھلی زندگی، ابھی یہاں سے لے کر موت تک تو اب ہمیں پتا ہے کہ 2 ہی امتحان ہے. اگر نعمت میں ہے تو شکر، اور تکلیف میں ہے تو صبر. صبر کیا تو کامیاب، شکر کیا تو کامیاب. دل نہیں کر رہا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھے، ظہر کے لیے جانے کی طبیعت ہے، جبر کر کے آ گئے. دیکھو آپ نے صبر کیا، یہ صبر کیا، آپ نے صبر کیا. سامنے نامحرم عورت آ رہی ہے اور نگاہ نیچی کرنے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، مگر آپ نے صبر کر لیا کہ نہ نہیں دیکھوں گا. دیکھو صبر شکر صبر شکر صبر شکر. تو یہاں سے لے کر قبر تک تو معاملہ سیکیور ہو گیا، پیچھے کا کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ شان وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ میرا 25 سال کی عمر میں یا 30 سال کی عمر میں یا 50 سال کی عمر میں یا 60 سال کی عمر میں یا 100 سال کی عمر میں بھی پچھلی بگڑی ہوئی زندگی کو درست کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. وہ استغفار اور توبہ کر لے. 5 منٹ لگیں گے استغفار اور توبہ کہ یہ اللہ اب تک جو کچھ ہوا معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. آنکھوں سے آنسو بہے نہ بہے کوئی فرق نہیں پڑتا. دل میں ریگریٹ ہو، ریموس ہو، پچھتاوا ہو، تو آپ کے 100 سال بھی ٹھیک ہو گئے، پیچھے کے 100 سال بھی ٹھیک ہو گئے. اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. جو لوگ توبہ کر لیں، ایمان میں پختگی حاصل کر لیں اور اعمال صالحہ والی زندگی، اب سے صبر شکر والی زندگی اختیار کر لیں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ شانہ جن کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. چلو بھائی پچھلی زندگی بھی ٹھیک ہو گئی، اب پچھلی زندگی ٹھیک ہو گئی اور آج سے صبر شکر رہے گا، اس لیے آگے والی زندگی بھی ٹھیک ہے. اب ایک بات رہ گئی، وہ یہ کہ فیوچر کے بارے میں گھبراہٹ بہت ہوتا ہے، ڈر بہت لگتا ہے کہ یار اگر نہ کر سکے تو، صبر نہ کر سکے تو کیا ہوگا، شکر نہ کر سکے تو فیل ہو جائیں گے. امتحان کہیں آ گیا، آزمائش کہیں آ گئی، فتنے میں کہیں پڑ گئے، روزی روٹی کی تنگی ہو گئی. تو بھئی اس وقت کو آنے دو نا، ابھی سے کیوں فکر کرتے ہیں؟ پازیٹو خیال رکھو. اللہ نے 63 سال کی عمر تک، 63 ایئرز کی عمر تک ساری نعمتیں دے کر کے یہاں تک پہنچایا ہے، تو آگے کے بارے میں بدگمانی کو کرتے ہیں. لیکن اگر شیطان بہت ستائے بہت ستائے بہت ستائے تو پھر پڑھو اعوذ باللہ اعوذ باللہ. بھائی اگر آگے جا کر کے میری اولاد نافرمان ہو گئی تو ایک دم گھبرا گئے آدمی، تو کہ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ کی پناہ. آگے جا کر کے رزق کی تنگی ہو گئی تو اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ کی پناہ میں آ گیا ہوں. اس ملک کے حالات بدل گئے تو آگے جا کر کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. ملک کے پولیٹیکل حالات سے بھی لوگ گھبراتے ہیں نا، کہ ہندوستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، حالات اگر بدل گئے کیا کریں گے؟
جنگ کی حالت ہو گئی تو کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو بس کرنا یہی ہے، پچھلی زندگی پر استغفار اور توبہ، موجودہ زندگی پر شکر اور صبر. شکر، اور اس شکر اور صبر کے ساتھ چلتے رہیں گے تو زندگی درست رہے گی. اور فیوچر کے بارے میں کوئی ڈر لگے، کوئی خوف ہو کہ کہیں میں بے دین نہ ہو جاؤں، کہیں ہدایت چھن نہ جاوے، کہیں میں ایسا نہ ہو جاؤں، کہیں میں ویسا نہ ہو جاؤں، کہیں دنیاوی اعتبار سے پریشان نہ ہو جاؤں، میری اولاد کو رشتے ملیں گے کہ نہیں، اچھے نیک رشتے ملیں گے کہ نہیں، میری اولاد دینی تعلیم حاصل کرے گی کہ نہیں، دین پر رہے گی کہ نہیں. تو اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اور ایک دعا بھی سکھا دوں کہ صبح و شام یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اور شام کو اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. روزانہ شکر ادا کرو تو اجمالی جنرل شکر، اے اللہ آپ نے بہت نعمتیں دی، ہم شکر ادا کرتے، بہت نعمتیں دی ہیں. صبح شکر ادا کرو، رات کو سونے سے پہلے شکر، اے اللہ پورا دن 24 گھنٹے آج جو جو نعمتیں آپ کی طرف سے حاصل ہوئی ہے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ پھر کہ اے اللہ 24 گھنٹے اور 24 گھنٹے سے پہلے جب سے پیدا ہوا ہوں جو نعمتیں ہوئی ہیں آپ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں. اور کوئی خاص نعمت سامنے آ جائے، اچھا کھانا ملے، اچھا پینا ملے، بالکل تھکے ہوئے ہیں اور آرام سے سونا مل گیا تو اٹھ کر کے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر. تو خاص شکر بھی کرو اور جنرل شکر بھی ادا کرو، اور یہ دعا صبح و شام پڑھ لیا کرو. اس لیے کہ تمام نعمتوں پر شکر ضروری ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو صبح پڑھتا ہے اور اس دعا کو شام پڑھتا ہے تو اس دعا کی برکت سے قیامت کے دن وہ ایسا اٹھے گا کہ گویا اس نے اپنی زندگی کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا ہے. اللہ پوچھے گا ہی نہیں کہ تو نے فلاں نعمت پر شکر کیوں ادا نہیں کیا تھا. اس کو پڑھنے کی وجہ سے ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ اس نے تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دیا ہے. اس کو علماء کرام سے رابطہ کر کے لے لو. اللہم، صبح کو پڑھنا ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک. دیکھو کتنی پیاری دعا، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک. اے اللہ میرے پاس یا آپ کی مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی کسی نعمت نے صبح کی ہے، یعنی میرے پاس جو بھی نعمت ہے آج صبح میں، اور تیری مخلوق میں سے جس کسی کے پاس بھی کوئی نعمت ہے، فمن کا وحدک لا شریک لک، یہ آپ وحدہ لا شریک لہ ہی کی طرف سے ملی ہے، آپ ہی کی طرف سے ملی ہے، کسی کو کسی کی طرف سے نہیں ملی ہے. فلک الحمد ولک الشکر. لہذا ساری تعریفیں بھی آپ کے لیے ہے اور سارا شکر بھی آپ کے لیے ہے. یہ صبح پڑھنا ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اور شام کو اللہم ما امسا بی، یہ اللہ شام کے وقت جو میں اپنے پاس نعمت کو دیکھتا ہوں اور آپ کی مخلوق میں سے جس کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، فمنک وحدک لا شریک لک، آپ وحدہ لا شریک لہ ہی کی طرف سے یہ ملی ہے، فلک الحمد ولک الشکر. آپ کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور آپ کے لیے تمام شکر ہے. اب ایک بات اور یاد آ گئی تو وہ بھی میں عرض کر دوں، فائدے کی ہے. ایک مرتبہ میں ذرا خلوت میں چلا گیا تھا، مولانا احمد صاحب کے ساتھ ہم دو ہی تھے. خلوت میں ذرا بہت تھکا ہوا تھا تو خلوت میں کہ پبلک سے ذرا دور چلے جائیں، تو 4 یا 5 دن کے لیے ہم الگ کہیں چلے گئے تھے. تو خلوت میں جاتے ہیں وہاں بھی کچھ نہ کچھ کام تو کرتے ہیں لکھنے پڑھنے کا، لیکن ذرا پبلک سٹریس سے سکون مل جاتا ہے. تو وہاں جب عبادت کرتے ہیں تو چونکہ کوئی سٹریس نہیں ہوتا، کوئی ادھر ادھر ذہن میں، تو کنسنٹریشن زیادہ ملتا ہے. تو ایک دن فجر کی نماز کے بعد میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھ رہا تھا کنسنٹریشن کے ساتھ، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک
فلک الحمد ولک الشکر. تو مجھے خیال آیا کہ اس دعا میں تو دو بڑی بڑی روحانی بیماریوں کا علاج ہے. حسد کا علاج ہے اور کبر کا علاج ہے. ایسا وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا. اس میں کبر کا علاج ہے اور حسد کا علاج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے کہ مجھے یا آپ کی مخلوق میں سے جس کسی کو کوئی نعمت ملی ہے وہ آپ ہی کی طرف سے ملی ہے، اور جب آپ ہی کی طرف سے ملی ہے تو مجھے تکبر کا گیا حق. مجھے تکبر کا گیا حق. اور مجھے یا آپ کی مخلوق میں سے جس کسی کو کوئی نعمت ملی ہے وہ آپ ہی کی طرف سے ملی ہے. جب آپ ہی کی طرف سے دوسروں کو بھی ملی ہے تو مجھے حسد کا گیا حق. میں نے کہا بھائی اس دعا کے اندر تو تکبر اور حسد کی بیماری کا بہترین علاج ہے. دیکھو یہ 90 دعائیں، سبحان اللہ، 90 دعائیں. 90 دعاؤں کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ 90 دعائیں پڑھو، اس لیے کہ 90 دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے. 90 دعاؤں کو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا یہاں پڑھنے کے لیے کہی، یہ دعا یہاں پڑھنے کے لیے کہی، یہ دعا یہاں پڑھنے کے لیے کہی، یہ دعا یہاں پڑھنے کے لیے کہی. جس مقام پر جس دعا کو پڑھنے کا آپ نے فرمایا ہے اس مقام کے لیے دنیا میں سے کسی کو بھی کہو کہ اس سے بہتر دعا بنا کر کے ہمیں دو. ایک دعا اس سے بہتر دعا بنا کر کے دو. تو بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، کئی ہزار دعائیں ہیں. تو ان دعاؤں میں سے ایک دعا کوئی ایسی بنا کر کے نہیں دے سکتا کہ جو اس مقام کے لیے اس سے بہتر ہو. اور ہم تو ایسے ہی پڑھے رہتے ہیں. جن علماء کرام نے اس کی تشریحات کی ہے کہ اس میں کیا کیا چھپا ہوا ہے، کیا کیا معنی ہے. مثال کے طور پر جب ہم یہ دعا دیتے ہیں کسی کو کہ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، جب کسی کے یہاں دعوت کھانے کے لیے جاتے ہیں تو کیا دعا دیتے ہیں؟ افطر عندکم الصائمون. ہم آپ کو دعا دیتے ہیں کہ روزے دار آپ کے یہاں افطار کریں، روزے دار آپ کے یہاں افطار کریں. واکل طعامکم الابرار، اور تمہارا کھانا ابرار لوگ کھائیں، نیک لوگ کھائیں، جن کے لیے جنت کا وعدہ ہے ان الابرار لفی نعیم. وصلت علیکم الملائکہ، اور فرشتے تمہارے لیے دعا کریں. اب ایسے ہی ہم سن کر کے فارغ ہو جاتے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی دعا ہے. لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی گہرائی میں ذرا جاؤ. تو گہرائی میں جائیں گے تو کیا پتہ چلے گا؟ گہرائی میں جائیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ افطر عندکم الصائمون، تمہارے گھر میں تمہارے پاس روزے دار افطار کریں. اور تمہارے گھر کا کھانا کون کھائے؟ ابرار لوگ کھائیں. تو کہ اس میں سب سے پہلے دعا آپ اور آپ کے اہل و عیال کے لیے ہے. اس لیے کہ آپ کا کھانا سب سے زیادہ کون کھاتا ہے؟ آپ کا کھانا سب سے زیادہ باہر کے لوگ کھاتے ہیں، آپ کے گھر والے. تو کہتے ہیں تمہارے پاس روزے دار افطار کریں. اس کا معنی ہے کہ تمہارا پورا کنبہ روزہ رکھنے والا بن جائے، اور تمہارے گھر کا کھانا ابرار لوگ کھائیں، نیک لوگ کھائیں. اس کا معنی یہ کہ تمہارا پورا کنبہ، تمہارا پورا خاندان، بیوی، شوہر، اولاد، پوتے پوتیاں جو ساتھ رہتے ہیں، یہ سب کیا بن جاوے؟ ابرار بن جاوے. اور اس کے بعد پھر سب سے زیادہ کھانا کون کھاتا ہے؟ فیملی کے لوگ ہیں. داماد آتا ہے اپنی ہماری بیٹی کو لے کر، نواسوں کو لے کر، سمدھی والے آتے ہیں، ہمارے چچا زاد رشتہ دار آتے ہیں، ماموں زاد رشتہ دار آتے ہیں، پھوپھیوں کے گھر رشتہ دار ہیں. تو گھر والوں کے بعد سب سے زیادہ وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے جتنے خاندان والے لوگ جو تمہارے یہاں کھانا کھاتے ہیں یہ سب کے سب روزے دار بن جائے، سب کے سب ابرار بن جائے. اس کے بعد سب سے زیادہ کھانا ہمارا کون کھاتا ہے؟ ہمارا فرینڈ سرکل. وہ بار بار آتے ہیں فرینڈ سرکل. تو کہ تمہارا پورا فرینڈ سرکل روزے دار بن جاوے اور ابرار بن جاوے. دیکھو کتنی پیاری دعا ہے. تو افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم، یوں لگتا ہے کہ بھئی تمہارے پاس روزے دار. اس کا ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کبھی کبھار کوئی روزے دار آ کر کے تمہارے یہاں بھی روزہ کھول جاوے، اور کبھی کبھار کوئی نیک آدمی تمہارے یہاں آ کر کے کھانا کھا جاوے. نہیں، یہ نہیں ہے. مراد یہ کہ تم اور تم سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ اور اس گھر میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ابرار کے مقام پر پہنچ جائیں، روزے رکھنے والے بن جائیں.
اس سے ایک اور فائدہ کیا ہوا کہ وہ سارے کے سارے جب ابرار بن جائیں گے، روزے دار بن جائیں گے، تو آپ کے گھر میں پھر بری صحبت کا سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی برا آدمی تو آئے گا ہی نہیں، جو بھی آئے گا وہ روزے دار ہوگا، جو بھی آئے گا وہ ابرار میں سے ہوگا۔ دیکھو مسنون دعائیں کس قدر پیاری اور اس میں کیا کیا رکھا ہوا ہے، اس لیے یہ مسنون دعاؤں کو بھی پڑھو۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دعا ہے اللہم بھائی ہمارے یہاں سے الحمدللہ ایک مسنون دعاؤں کی کتاب تیار ہوئی ہے، اور میری بہت چاہت تھی کہ کچھ 100 دعائیں ایسی جمع کر لیں کہ کم سے کم لوگوں کو یہ کہا جائے کہ یہ 100 تو آپ یاد کر ہی لو، کم سے کم میرے شاگردوں کو کہوں، ہمارے طلباء کو کہوں، ہماری طالبات کو کہوں، اور ہمارے جو یہاں آتے ہیں پیار محبت سے ہمارے احباب، ان سے کہوں کہ بھئی کم سے کم اتنی دعائیں تو آپ یاد کر لو، اور انشاءاللہ اتنی یاد کر لیں گے، پھر ان کو زیادہ شوق ہوگا تو پھر دوسری دعا کی کتابیں ہیں اس کی طرف وہ مراجعات کر سکیں گے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ہے پر نور دعائیں، یہ ریڈینٹ پریئر، اور حسن حسین ہے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس کی طرف مراجعات کر سکیں گے۔ تو مسنون دعاؤں کا بھی خوب اہتمام کرو۔ تو بہرحال شکر کی بات چل رہی تھی، اس لیے شکر سے تعلق رکھنے والی میں نے ایک دعا آپ کو سکھا دی، پڑھ لو بھائی آج شام کی۔ اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا فيما عاتيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عاتيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.